ہے نصیحت رنگ نہیں لاتی ہے. حضور کا ایک جملہ تھا جو جناب ابو ذر کی زندگی کو تبدیل کر کے نصیحت اثر کرتی ہے. اسلام یہی پیغام دیتا ہے, نصیحت سنتے رہے. سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ, اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. وہاں نہ کچھ بولے, جب تک کچھ ہو جائے چوں چرا نہیں, وہاں نہ بولے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. اللہ رسول کی بات آ جائے بس وہ آخری بات ہے, اس کے آگے اور کچھ نہیں. اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, یہ آخری بات ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. حدیث میں آیا ہے نا, جب کوئی مر جائے یا کچھ ہو جائے یہ مت بولنا کہ لیما ایسا کیوں ہوا, لو ایسا ہوتا کاش تو ہم ایسا کر دیے ہوتے. یعنی لو کاش اگر ہم ایم سے لے جاتے تو باپ میرا بچ جاتا, سلی گوڑے لے آتے تو باپ میرا بچ جاتا. حضور نے منع فرمایا ایسا مت بولو. وَلَوْ فَلَا تَقُلْ لَوْ, کاش ان کیس یہ سب مت بولا کرو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, حضور فرماتے ہیں کہ لفظ لو یہ شیطانی سوچ کے دروازے کھولتا ہے. یعنی کاش ایسا کر دیے ہوتے تو باپ بچ جاتا, یہ شیطانی سوچ ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, اپنے وقت پہ موت آگے رہے گی. لیکن تم جو یہ بولا کہ بھاگلپور لے گئے ہوتے تو باپ بچ جاتا, اس کا مطلب ہے کہ یہ لو کاش شیطانی سوچ کے دروازے کو کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیکوں کی صحبت میں رہنے, اچھی باتیں سننے اور سمجھنے, دل اور دماغ کے تمام کچروں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختر پرواز نہیں مل, کہاں جا رہے ہو؟ ایک تو تم ہی تھے تقریر غور سے سن رہے تھے, اب بھی تم چلے آؤ. کیسے ہوگا, کیسے تقریر ہوگی؟ آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے, ہاں چلے ٹھیک ہے. وہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, صحت تندرستی عطا فرمائے. جب 5 گھنٹہ اگر تقریر سنیے گا غور سے تو گردہ بھی مضبوط ہوگا, مثانہ بھی مضبوط ہوگا. اور اگر نہیں سنیے گا تو گردہ مثانہ کمزور ہوگا. 1 گھنٹے میں 5 بار پیشاب کرنے جائیے گا. آج کل جوان گٹکا کھا کر کے گردہ کمزور بنا رہا ہے. 80 سال کا ہمارا ضعیف مدرس وضو کر کے بیٹھا کر سکا, میں تو 5 گھنٹے کے بعد درگاہ سے اٹھتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جو دین کا کام کرتا ہے اس کا سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے, دل بھی مضبوط ہوتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے اس فقیر کو کہ 5 سال سے شوگر ہے, اس کے باوجود شوگر کو بالکل مسل کے رکھتے ہیں. کل صاحب 2 گھنٹے کی قریب تقریر کیا, اور ابھی دن میں 1 گھنٹہ سے زیادہ تقریر کیا. اور سے رضوی میں سالماری میں, وہاں سے میں گھر بھی نہیں گیا ہوں, وہاں سے سیدھے یہاں آ گیا ہوں, اور ابھی 2.5 گھنٹہ تقریر کرنے والا ہوں. کیا ہے یہ سب, کیا ہے یہ سب؟ یہ سب وہی ہے جو جھوٹ بولے گا صحت جائے گی, اور جو سچ بولے گا صحت بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی سچ سنتے رہیں اور دینی محفلوں میں شرکت کرتے رہے, انشاءاللہ صحت بھی جیسا ہے کہ تندرستی ملے گی, اور مرنے کے بعد جنت ملے گی. سبحان اللہ. ہمیں دیکھا نہیں کہ ہندوستان کا ہمارا حاکم وہ لمبی داڑھی بنا کے مولوی صاحب بنا ہوا ہے, اب بس صرف ٹوپی پہنا دے تو بس اب مولوی صاحبوں سے کوئی فرق نہیں ہے. پکا مولوی. اب کل پرسوں یہ کا بھی بولا کہ ارے داڑھی دیکھیے کیسی داڑھی لگتی ہے, کیا صاحب. یعنی اب وہ داڑھی پہلے بالکل کھٹی داڑھی تھی, اب کورونا کال نے ان کو بھی سمجھا دیا, زیادہ بکر مت کرو, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے, جب اس کو کوئی سمجھا نہ سکے اس کو کورونا سمجھا دیتا ہے. تو کورونا نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ کیسے جینا ہے, کیسے مرنا ہے, کیسے رہنا ہے. اس لیے زیادہ ادھر ادھر نہیں کریں, اللہ تعالیٰ سیدھا کرنا سب کو جانتا ہے. بس اپنی فکر کریں, اپنا کام کریں, اللہ کا نام لیں, عبادت کریں. بس 60-70 سال دنیا میں زندہ رہنا ہے, اپنا کام کرتے رہیں. اسلام پہلے بھی تھا, ہمارے مرنے کے بعد بھی اسلام رہے گا, شان سے رہے گا. بس اپنی فکر کیجئے کہ ہم اپنا ایمان بچا کے دنیا سے چلے جائیں. ہم کو نیک بننا ہے, ہمیں اپنا ایمان سنبھال کے لے کے جانا ہے. باقی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسے کفرستان میں اسلام پھیلے گا, کیسے اسلامی سلطنت ملے گی. وہ کسی کو عزت بھی دینا جانتا ہے, عزتیں چھین کے ذلیل بھی کرنا جانتا ہے. وہ کسی کو بادشاہ بنانا جانتا ہے, بادشاہ چھین کے اسے سلک چھاپ بنانا بھی جانتا ہے. اس لیے اس بات پر مطمئن رہے کہ جیسے جیسے ظلم اسلام پہ بڑھتا جاتا ہے, اسلام کی نئی صبح معلوم ہوتی ہے. اور جب ظلم بڑھتا ہے, ان لوگوں کے سینوں میں, ان لوگوں کے گھروں میں اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے, اور وہ کلمہ پڑھ
بڑھ کے اسلام کا زبردست مبلغ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے تعلق سے زیادہ فکر مت کیجیے، اپنے تعلق سے فکر کیجیے کہ میں مسلمان بن کے کیسے رہوں، میں مسلمان بن کے کیسے مروں، میرے گھر میں اسلام کیسے رہے، میں کیسے ایمان بچا کے جاؤں، ورنہ اسلام پہلے بھی تھا، بعد میں بھی رہے گا۔ ہم اگر خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، یہ احسان میرا نہیں، احسان رب کریم کا، جو مجھ سے اسلام کی خدمت کرنے کا موقع مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ احسان مت رکھ کے بادشاہ کی خدمت میں کر رہا ہوں، احسان شناس، بادشاہ کا احسان پہچان کے وہ تجھ کو اپنی خدمت پہ مقرر کر لیا۔ احسان اس رب کریم کا، اس دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا، ورنہ ہماری خدمت کا محتاج مذہب اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے تعلق سے زیادہ بکواس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح آج کل چوک چوراہے پہ بے نمازی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا یہ بولتا ہے رب کہاں ہے، مصطفیٰ کہاں ہے، غوث کہاں ہے، خواجہ کہاں ہے۔ رب ہے شہرت سے زیادہ قریب، رب چاہے تو ایک سیکنڈ کا زلزلہ سارے کافروں کو زمین میں پھنسا دے، لیکن رب نہیں چاہتا ایسا۔ رب چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا بندہ یہ اپنے دین کی کیسی خدمت کرتا ہے، یہ ہمارے دین کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ میری محبت میں وطن چھوڑتا ہے یا نہیں، میری محبت میں قلم چلاتا ہے یا نہیں، میری محبت میں زبان کھولتا ہے نہیں، میری محبت میں گردن کٹانے کا جذبہ ان کے سینے میں ہے یا نہیں، وہ مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب میں اللہ کے دین کی مدد کرتا ہوں تو اللہ میری مدد کرتا ہے، مجھے عزتوں سے نوازتا ہے، مجھے سلطنت سے نوازتا ہے، مجھے مقبولیت دیتا ہے۔ یہی فارمولہ ہے، جو رب کے دین کا کام کرتا ہے اللہ اسے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، جو رب کے دین کا ڈنکا بجاتا ہے اللہ اس کے نام کا ڈنکا بجا دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے بریلی میں، 14 سال کی عمر میں وہ عالم اور مفتی بنے، اس کے بعد سے جو ہاتھ میں قلم لیا، اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جو دفاع کرنا، جو جواب دینا شروع کیا، نہ محل بنانے کی فکر کی، نہ زمین خریدنے کی فکر کی، نہ اچھا کھانے اچھا پہننے کی فکر کی، موٹا چھوٹا پہننا، روکھا سوکھا کھانا، اسی پرانی مکان میں رہ جانا، باقی اپنی زمین کی ساری آمدنی سے منظر اسلام کو چلانے کی کوشش کرنا، علماء کی جماعت کو پیدا کر کے اس کے ہاتھوں میں قلم دے کر مذہب اسلام کے موضوعات پہ کتابیں لکھوانا۔ ایک ہی نشہ تھا، اسلام کے دشمن کے تابوت میں آخری کیل کیسے ٹھوکے جائیں، ایک ہی نشہ تھا، کیسے سنتوں کا چہرہ چمکایا جائے، کیسے بدعتوں کی بنیاد اکھاڑی جائے، کیسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ ہاتھ میں قلم کی تلوار تھی، اس سے وہ جہاد بالقلم فرما رہے تھے، یعنی ساری زندگی چین سے نہیں سویا، روزانہ 2 سے 3 گھنٹہ سوتے تھے، باقی سارا وقت دل کی خدمتوں میں لگاتے تھے۔ تو رب نے کیا کہا، وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جس رضا نے رب کے دین کی مدد کی، رب کے دین کی خدمت کی، اللہ نے اس رضا کو بریلی سے اٹھایا، شہرت کے آسمان پر ایسا پہنچایا کہ باقی رضا کی تو ہے ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمتوں نے ان کو بلند کیا، ان کی محنتوں نے ان کو بلند کیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں کھانے کے لیے، ہم کھاتے ہیں گلے تک 10 روٹی، ہم پیدا ہوئے ہیں سونے کے لیے، سوتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، رات میں بھی دن میں بھی۔ ہم پیدا ہوئے ہیں صرف کپڑا بدلنے کے لیے، یعنی ہر سال 10-20 ڈریس سلوائے جائیں، وہ اس کے بدن میں دیکھا ایسا ہے اس سے اچھا سلوانا، اس کے جوتے پہ نظر ہے اس سے اچھا جوتا پہننا، یعنی یہ نظر نہیں دیتی اس کے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے، وہ کتنا مطالعہ کرتا ہے، 4 گھنٹے پڑھا تھا میں 5 گھنٹے مطالعہ کروں گا، نہیں، ان کا جوتا کیسا ہے، ان کی گھڑی ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، یعنی گھڑی کا مقابلہ، جوتا کا مقابلہ، چشمے کا مقابلہ۔ یہ کمزور لوگ گھڑی، چشمہ، کپڑا، جوتا کرتا ہے، عورتیں چونکہ کمزور پیدا ہوئی ہیں، اس لیے عورتوں کو اکثر آپ دیکھیں گے جب ان کی دوسری عورتوں پہ نظر پڑتی ہے تو ان کے صرف لباس پر، ان کے نقاب پر، ان کی جوتی پر، ان کے لاکٹ پر، ان کے ہاتھ کی چوڑی پر، یعنی بالکل ایسے بالکل ترچھی نگاہوں سے وہ دیکھتی ہے، ترچھی نگاہوں سے ان کا کپڑا اگر واقعی اچھا لگا تو جل بھر کے کباب ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا شوہر ہیں جو دیجیے
دیجیے گا جو اس نے پہنایا ہے, جو اس نے اپنی بیوی کو عزت دیا ہے, جو اس نے گھمایا ہے, آپ کیا دیجیے گا. اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ, اپنی عورتوں کو گھر قید خانہ بنا دو, ان کو چھت پہ نہ جانے دو. شادی بیاہ کی محفل جہاں ناچ گانا طبلہ بجے وہاں مت جانے دو, اپنے گھر میں اس کو رکھو, ورنہ جہاں گھر سے باہر اس کو لے گیا تو پھر کیا ہوگا, وہاں سے لوٹنے کے بعد بولے گی ان کے گھر میں کیا قالین, کیا صوفہ, کیا گدا, کیا شوکیس, کیا صاحب لباس, کیا برتن. اب وہ سب برتن چاہیے, جینا حرام کر دیتی ہے وہ. جس کی عورتیں جس قدر زیادہ قید خانے میں رہتی ہیں وہ جنت میں وہ مست اور مگن رہتی ہیں. وہ یہ سوچتی ہے میرے شوہر سے زیادہ بڑا کوئی شوہر نہیں, میرا شوہر سب سے زیادہ پیار دیتا ہے, یہ سب سے اچھا کھلاتا ہے, یہ سب سے اچھا رکھتا ہے. وہ شوہر کے پاؤں کے نیچے اپنا دل بچھا دیتی ہے, وہ شوہر کے مسکرا کے سارا غم حل کر دیتی ہے, وہ شوہر کا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر کے فوراً نیند کی آغوش میں سلا دیتی ہے. یعنی ہر درد کا علاج اس کے پاس ہے. اگر وہ گھر سے باہر گئی تو کھاتے وقت بھی چیز کھانا حرام کر دیتی ہے, اور سوتے وقت بھی سونا حرام کر دیتی ہے. اور ہر وقت جب بھی ملاقات ہوئی لڑائی اور ٹینشن شروع ہوتا ہے, چونکہ وہ کمزور ہے, اس کی سوچ کمزور ہے, وہ صنف نازک ہے. اس لیے ان کو زردی پسند ہے, سونا پسند ہے, گولڈن کلر پسند ہے, گولڈ پسند ہے, ریشم پسند ہے, چوڑی پسند ہے, لاکٹ پسند ہے, کان چھدوانا پسند ہے. مرد کو جہاد کرنا ہے, مرد کو سماج میں رہنا ہے, مرد کو ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, بیوی کی خدمت, اولاد کی خدمت کرنی ہے. اسی لیے مرد کپڑے کے پیچھے نہیں پڑتا, وہ خود نہیں پہنتا ہے زیادہ, وہ پہناتا ہے. ماں کو پہناتا ہے, بہن کو پہناتا ہے, بیوی کو پہناتا ہے, غریبوں کو پہناتا ہے, یتیموں مسکینوں کو پہناتا ہے. اس لیے مرد کا سینہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے, اور اس سینے میں ان کی ساری باتیں ہضم ہو جاتی ہے. اور جب ہضم نہ ہو اور مرد بھی عورت کی طرح سوچنے لگے تو روزانہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے, میں گھر میدان جنگ بن جاتا ہے, تکرار ہوتی ہے, دوسرے لوگ ان کے لڑائی کو سنتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. اگر مرد بن کے نہ رہا, یہ بھی عورت بن گیا, یہ بھی اس کی طرح گندی سوچ کا مالک بنا, روزانہ تکرار ہوگی. ایک اسکالر نے کہا تھا شادی کے پہلے سال مرد بولتا ہے اور عورت سنتی ہے غور سے, اور شادی کے دوسرے سال عورت بولتی ہے اور مرد سنتا ہے غور سے. اس کا تجربہ سب کو ہے. شادی کے بعد عورت جب آتی ہے گھر میں تو وہ بہت کم سخنتی بولتی, وہ ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں شوہر, میں کچھ بولوں گا شوہر کو تکلیف ہو جائے گی, میں کیا بولوں, کہاں سے بات اسٹارٹ کروں, کہاں سے شروع کروں. اس لیے وہ گمسم رہتی ہے. اب شوہر ان کو سناتا ہے کہ صاحب تمہاری شادی میں یہ پرابلم ہوا, یہ ہوا, تم آ گئی مجھ کو مل گئی, بہت میں خوش نصیب ہوں, تمہارے سے بیوی مجھ کو مل گئی. اب وہ سنتی رہتی ہے, یہ اپنی ساری کہانی سناتا, میں وہاں پڑھا, یہاں پڑھا, یہ کیا, وہ کیا. اب دوسرا سال جب شروع ہوتا ہے تو بیوی ان کو سناتی ہے اور شوہر سنتا ہے. اور تیسرا سال جاؤ گا, یہ دونوں بولتے ہیں, پڑوسی سنتا ہے, یہ پڑوسی سنتا ہے. یعنی یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کو ہمیشہ مرد کی طرح, ایک طبیب کی طرح, ایک ڈاکٹر کی طرح اس کو نگرانی میں رکھے. جہاں چھوٹ دیا, جہاں ان کی ہر ضد پہ گھٹنا ٹیک دیا تو پھر آپ کی نکیل میں, آپ کی ناک میں نکیل ڈال کر وہ گھماتی رہے گی. ہر ضد پہ گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے, ان کی ہر بات نہیں ماننی ہے. ایک باپ کی طرح بچہ بولے گا ہم اسکول نہیں جائیں گے, کہا آپ اس کی بات مان لیں گے کیا؟ نہیں, وہ باپ دشمن ہے اولاد کا جو اپنے بچے کو اسکول جانے کی ضد پہ گھٹنے ٹیک دے. نہیں, ایک کامیاب باپ بچے کو مار کر, دو چار تماچا دے کر, ٹافی دے کر, کپڑے کا لالچ دلا کے اسکول بھیجتا ہے, اور تاکہ بچہ میرا جاہل رہ جائے. ٹھیک اس مار میں پیار چھپا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ باپ اس کا دشمن ہے جو مارتا ہے, باپ کا پیار چھپا ہے. اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی ہر خواہش کے سامنے گھٹنا نہ ٹیک کر کبھی کبھی تم بھی ہم دو چار تماچا لگا دے, کبھی کبھی تم بھی ہم اس کو 1 گھنٹہ تک ٹائم دے کے ان کو سمجھائے, اچھی خواتین کی کہانی سنائے, اور اس کے باپ بھی نہ سنے تو تم بھی ہم ایک آدھ تماچا, ایک آدھ چھڑی مارے اس کو. چونکہ بہت سارا ایسا بھوت ہوتا ہے جو بات سے نہیں اترتا ہے, اس کو جب تک لات نہ لگے وہ بھوت نہیں چھوڑتا ہے. اسی طرح عامل لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے بھوت اتارنا ہے. پہلے وہ توڑی جلاتا ہے, آگ جلاتا ہے, پہلے وہ پھونکتا ہے, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا, کچھ دوسرا پڑھ کے پھونکا, یہ بھوت نہیں اترا. پھر 2-4 جوتا اس کو لگاتا ہے, 2-4 جوتا مارتا ہے, تب وہ بھوت بھاگتا ہے. جو بھوت لات کا ہو وہ بات سے نہیں بھاگتا ہے. تو بات بھی سننا ہے, بات بھی سنانا ہے, بات بھی سنانا
آزمانا ہے, صبر بھی کرنا ہے, ضرورتاً کبھی دو چار ڈنڈے بھی لگا دینا ہے, ورنہ 1 کروڑ کی بات جہاں اثر نہ کرے گی وہاں 1 ڈنڈا اثر کر جاتا ہے, کیونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. دودھ کا فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے, مگر پیٹ جھڑے ہوئے دودھ پی لے تو اس کا لوز موشن اور بڑھ جائے گا. شہد کا فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے, شہد سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, لیکن وہ شہد بھی بعض موقع سے نقصان ایسا کرتا ہے کہ پھر وہ لوگ ساتھ ایوری کر کر کے اس کی گر جائے گی. شہد فائدہ ہے, اس کے لیے مناسب ہیلتھ چاہیے, تو نرمی سے کیا فائدہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی غصے سے وہ کام نکل جاتا ہے جو کام نرمی سے نہیں نکل پاتا ہے. صبر کا جذبہ پیدا کیجیے, اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات دی ہیں اس تعلیمات پہ عمل کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو مقبولیت کا راز ہے, جو ان کی پاپولرٹی کا راز ہے, وہ دین کی خدمت. ہم بھی کب جیتے ہیں وہ بھی جیتے تھے, لیکن ہماری ساری توجہ کپڑا کھانا مکان پر, اعلیٰ حضرت کی ساری توجہ, اعلیٰ حضرت اور ان جیسے بزرگوں کی پوری توجہ رہتی تھی دین کی خدمتوں پر. رات میں 2 گھنٹے سونا, باقی سارے لمحات کتابوں کی تصنیف میں لگا دینا. صرف رمضان کے زمانے میں چھوٹی سی پیالی میں فرنی کھا لینا, اور رمضان کا روزہ گرمی کے دنوں میں 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, ان دنوں میں پورا روزہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد, سنت کے بعد بس صرف کتابوں کی تصنیف کرنا. کتابوں کے پڑھنے, کتابوں کے لکھنے میں انرجی لاس ہوتی ہے, اگر نہیں تو آپ 4 گھنٹے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیں, اس کے بعد آپ کے بدن میں کیا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر قرآن کی تلاوت ہی آپ کی روحانی غذا بن جائے گی, اسی سے آپ کو تقویت اور انرجی ملتی رہے گی. اعلیٰ حضرت چونکہ 14 سال میں عالم بنے, اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ایک نظر میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جب پیدا ہوئے, پیدا ہوتی ان کے بزرگوں نے خبر دیا تھا یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مذہب اسلام مبلغ بننے والا ہے. ان کا چہرہ بتاتا ہے ان کی بہت بڑی خدمت اسلام کی ہونے والی ہے, ان کی پیشانی کا نور بتاتا ہے یہ بہت بڑا اسلام کا داعی مبلغ بننے والا ہے. کچھ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی مفتی تقی علی خان کو بشارت سنائی تھی کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جن کا فیض عالمگیر ہونے والا ہے. یعنی کچھ کا فیض محدود رہتا ہے ایک گاؤں تک, کچھ کا فیض پھیلتا ہے ایک ڈسٹرکٹ تک, کچھ کا فیض پہنچتا ہے بہار تک, کچھ کا فیض پہنچتا ہے پورے ہندوستان تک, اور کسی کا فیض عالمگیر یونیورسل ہو جاتا ہے. اس آج کی تاریخ میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب بمبئی جاؤ وہاں رضا جامع مسجد, بہار آؤ یہاں رضا جامع مسجد, امریکہ جاؤ وہاں رضا جامع مسجد, سری لنکا جاؤ وہاں رضا جامع مسجد, امریکہ جاؤ وہاں مدرسہ رضویہ, کینیڈا جاؤ وہاں مدرسہ رضویہ, آسٹریلیا جاؤ وہاں مدرسہ رضویہ, موریشس جاؤ وہاں سنی رضوی سینٹر. آخر یہ کیا ہے؟ رضا اکیلے تھے, لیکن آج ہزاروں مسجدوں کا نام, مدرسوں کا نام, خانقاہوں کا نام, رضا ہندوستان میں پیدا ہوئے, ہندوستان ہی میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن امریکہ میں, کینیڈا میں, ناروے میں, موریشس میں, آسٹریلیا میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, عرب ممالک میں, چائنا میں, جاپان میں, اور جگہوں پہ یہ رضا رضا کیوں ہو رہا ہے, رضا کا چرچا ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک بزرگ ہمارے کٹیہار علاقے کے ہیں جسے خواجہ وحید اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کو بمبئی کے لوگ نہیں جانتے ہیں. وہ جو لوگ ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کے مرید یا ان کے گاؤں کے لوگ جو بمبئی رہتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں, لیکن بمبئی کے پراپر رہنے والے لوگ وہ خواجہ وحید اصغر کو نہیں جانیں گے, چونکہ خواجہ وحید صاحب کی تبلیغ کا دائرہ بمبئی تک وسیع نہیں ہوا, وہ یہی پیدا ہوئی. مہانندا میں آنکھ بند کر کے ان کی بیل گاڑی پار کر جاتی ان کے خاندان کے بزرگوں کی. یہ سب اپنی جگہ ہے, بزرگی, کرامت, ولایت, علم, محفل میراث کرنا, مذہب اہل سنت سکھانا, لوگوں کو دین پھیلانا, ان کی خدمت کا دائرہ ایک محدود علاقے تک. ایک بڑے بزرگ اس علاقے کے ہیں حضور جمال الحق بندگی رحمۃ اللہ علیہ, جو جونپور سے آئے, پنڈوا شریف سے فیض پائے, پھر وہ بہار کے پٹھوریا میں قیام پذیر ہو گئے. وہاں ان کے مریدوں, ان کے عقیدت مندوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا, پورے پورنیا میں ان کا اثر پھیلا. یہ مخدوم بہاری, ان کا فیض پورے بہار پر ہے, مخدوم بہار ہے. ایک بزرگ ہے حضور مخدوم مہائمی, ان کا مزار بمبئی میں مہم شریف میں ہے. ان کا بہار میں, بہار کے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں, جو بہاری بمبئی میں کام کرتا ہے وہ ان کو جانتے ہیں, جو کتاب پڑھتے ہیں کہیں نظر پڑ گئی ان کی زندگی وہ ان کو جانتے ہیں. لیکن چونکہ مخدوم مہائمی وہ بہار نہیں آئے, بہار میں تب تقریر نہیں کی, بہار میں انہوں نے خدمت نہیں کیا, اس لیے بہار کے لوگ نہیں جانتے. وہ بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے بزرگ,
بہت بڑے عالم جناب خضر علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے آئے تو پھر کتنے بڑے بزرگ ہوں گے جن کے فیض سے بمبئی میں نہ جانے کتنے ذرہ آفتاب بن گئے، کتنے تہار کے لوگ وہاں گئے، وہاں جا کے مزدوری کرتے تھے، مخدوم مہانی کے فیض سے مالا مال ہو کے اربپتی بن گئے، کروڑپتی بن گئے، یہ سب اپنی جگہ، مگر مگر کی خدمت کا دائرہ بمبئی، مہاراشٹر، کوکن اسی علاقے تک محدود ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ تحریر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے آبا و اجداد ان کے شام کے رہنے والے تھے، وہ لوگ آ کر کے بدایوں آ گئے، بدایوں میں آپ پیدا ہوئے، بدایوں سے آ کے دلی میں قیام پذیر ہوئے، پھر دلی میں آپ نے وہ فیض کا دریا بہایا کہ بادشاہ سے لے کے چپراسی تک سب نماز تہجد کے پابند ہو گئے، اس قدر تصوف کا کام کیا، ان کا دائرہ دہلی اور دہلی کے مضافات تک، ان کے شاگردوں کا ایک سلسلہ پھیل گیا۔ حضور اخی سراج آئینہ ہند رضی اللہ تعالیٰ جو سعد اللہ پور میں باندھا ہے، وہ محبوب الہی کا خلیفہ تھے، وہ وہاں سے فیض لے کر گور مالدہ آ گئی، پورے علاقے میں دین کا کام ہوا، ان سے مخدوم الاولد پنڈوی ان سے مرید ہو گئے، اس طریقے سے پورا بہار جو پہلے بنگال جو بہار کے اندر ہی مانا جاتا تھا تو پورے علاقے میں ان کی خدمتوں کا دائرہ پھیلتا رہا اور خدمت اسلام ہوتی رہی، یہ اس علاقے تک رہے۔ اور کشمیر میں شیخ ہمدانی جو اس علاقے کے تھے وہ لوگ دور دراز سے چل کے آئے، پورے علاقے میں خدمتیں کی، شیخ ہمدانی وہاں عبد القادر ناگور تمل ناڈو علاقے میں، مگر غریب نواز کا فیضان عام ہو گیا، غریب نواز آئے کہاں سے؟ سجد سے آئے، ایران کی سرزمین سے آئے، انہوں نے اجمیر کو مسکن بنایا، 97 سال کی عمر تک آپ نے مذہب اسلام کی خدمت کی، 90 لاکھ یعنی 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اور پھر یہ سب ہندوستان میں پھیل گئے، ان کی اولادیں آج 5-7 کروڑ کی تعداد میں بدل گئی ہوں گی، پھر ان کے خلفاء کی تعداد ہوئی، وہ مرید ان کے نائب ہوئے قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہوئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہوئے محبوب الہی، ان کے خلیفہ ہوئے خواجہ نصرالدین چراغ دہلوی، ان کے خلیفہ ہوئے بندہ کے سودراز، اس طریقے سے ان کا جو فیض تھا وہ وہاں سے بنگال آیا، وہاں سے دکن گیا، وہاں سے پھر کشمیر گیا، بابا فرید وہاں پاک پٹن پاکستان چلے گئے، اس طریقے سے ان کے شاگردوں کے ذریعہ ان کی عزت کا گران اونچا ہوتا رہا، کچھ کٹیہار تک محدود، کچھ بہار تک محدود، کچھ ہندوستان تک، یہ سب بزرگوں کی کہانی ہے، جو بزرگ اپنی خدمتوں سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں ان کا نام دیر تک رہتا ہے، زیادہ زبان پر رہتا ہے، جو صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، 1 کروڑ بار درود شریف پڑھے، تسبیح پڑھے، وہ ولی بنے، وہ دوسروں کے دلوں کی بات جاننے لگے، ان کی قبر پہ مراد پوری ہونے لگی، اتنا ہی رہا، وہ انتقال کر گئے، قبر میں چلے گئے، قبر سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ان کی باتوں سے بمبئی کا مناظرہ نہیں جیتا جائے گا، ان کی باتوں سے امریکہ کا مناظرہ نہیں جیتا جائے گا، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے دوسرے علماء خطاب نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے عبادت کی، ریاضت کی، نیک بنے، ولی بنے، لوگوں کو دعا دیا، تیل پڑھ کے دیے، پانی پڑھ کے دیے، تعویذ لکھ کے دیا، فائدہ پہنچا، بس جن تک فائدہ پہنچا انہیں تک، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تحریر کا دائرہ عالمگیر ہوتا ہے، جن کی تحریر کا رینج عالمگیر ہوتا ہے، اور جو دنیا سے چلے بھی جائیں ان کی تحریریں صدیوں تک دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں، انہی بزرگوں میں جن کا فائدہ کروڑوں تک پہنچتا ہے، ان کا چرچا کروڑوں زبان پہ ہوتا ہے، جن کا فائدہ یونیورسل ہوتا ہے، انہیں دنیاوی سطح پہ ان کا چرچا ہوتا ہے، اور جن کی تحریروں سے جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی دیر تک ان کا نام رہتا ہے، اور اسی بزرگوں میں ایک نام امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا ہے، وہ پیدا بریلی میں ہوئے، وہ 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خانی ہوئی، 6 سال کی عمر 5 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، ایک یونیک پرسنالٹی جس کا مقابلہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ ہمارا بچہ 10 سال میں تو ناظرہ پڑھتا ہے، 11-12 سال میں وہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، 13 سال میں حفظ شروع کرتا ہے، تب جا کے 25 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے، یہ ہمارا کمزور بچہ ہوتا ہے، لیکن جس خاندان کو دین کی خدمت کے لیے اللہ چن لیتا ہے اس خاندان میں جینیس پیدا کرتا ہے، اس خاندان میں ذہین و فطین پیدا ہوتے ہیں، اس خاندان کے لوگوں کو ایک الگ کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان قبیلے پرہیز کا پٹھان تھا، وہ لوگ افغانستان چھوڑ کے لاہور آ گئے، لاہور سے چل کے دہلی آئے، محمد شاہ کے زمانے میں وہ خاندان روہیل کھنڈ کے علاقے کی مہم پہ ان کو بھیجا، یہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی تو بادشاہ دہلی نے پورا علاقہ روہیل کھنڈ کا بطور جاگیر ان کے آبا و اجداد کو عطا کر دیا۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کسی غریب گھرانے کے فرد نہیں تھے، وہ ایک زمیندار
ایک جاگیردار گھرانے کے فرد تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پردادا سید قاسم علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس خاندان میں دنیاوی دولت کی جگہ پہ درویشی نے جگہ لے لیا، وہاں فقر نے جگہ لے لیا، زہد نے جگہ لے لیا۔ رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، وہ اپنے زمانے کے زبردست بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار بریلی کی گلی سے گزر رہے تھے اور ایک طوائف اوپر سے ہولی کا موقع تھا، رنگ پھینک دیا۔ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کپڑا رنگ سے رنگین ہو گیا۔ ان کا ایک عقیدت مند بہت تیزی سے اوپر چڑھنا چاہا تاکہ اس طوائف کو سزا دے، اس ظالمہ نے کیوں ہمارے شہر پر رنگ پھینکا؟ حضرت نے کہا کہ مت جاؤ، مت اس کو مارو پیٹو، مت اس کو کچھ کہو، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے نا، اللہ چاہے گا تو اللہ اس کو رنگ دے گا، اللہ چاہے گا اللہ اس کو رنگ دے گا۔ یہ ولی کامل رضا علی خان، ولی کامل رضا علی خان کی زبان سے نکلنا تھا جملہ کہ وہ طائف کوٹھے سے چل کے نیچے آئی جیسے ان کے بدن میں آگ لگ گئی ہو، بابا سے معافی مانگنے لگی، حضور معاف فرما دے، میں نے گستاخی کی، میری گستاخی کو معاف فرما دے اور مجھے کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنا دے۔ تو رضا علی خان نے جو کہا تھا اللہ چاہے گا اسے رنگ دے گا، کفر سے ہٹا کر اسلامی رنگ اللہ نے اس پہ چڑھا دیا۔ یہ رضا علی خان تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے، اور اللہ نے اتنی قابلیت دی تھی، ان کے شاگرد نے انہوں نے ایک خطبہ لکھا تھا، خطبہ علمی۔ وہ خطبہ علمی آج اس قدر ہندوستان کی عالمگیر وہ کتاب ہو گئی کہ آج دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں جو جمعہ کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے اکثر اس میں وہ خطبہ علمی ہے۔ وہ کون ہے؟ مفتی رضا علی خان کے شاگرد تھے جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے رضا علی خان کو بڑے آداب و القاب سے یاد کیا ہے، ان کو قطب فخر فرید الطیر نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا وہ بادشاہ جاگیردار گھرانے کے تھے، لیکن درویشی کی چادر اوڑھ لی تو ایسے باکمال ہو گئے، علم میں لاجواب، تقوی میں لاجواب، ولایت میں لاجواب۔ انہوں نے ایک بیٹا دیا دنیا کو، وہ بیٹا مفتی نقی علی خان کی صورت میں۔ مفتی علی خان اپنے باپ کے آئینہ دار تھے، تمام علوم و فنون میں مکمل دسترس رکھتے تھے۔ تفسیر علم نشرہ پڑھ لیں جس میں 500 سے زیادہ آداب و القاب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے لیے انہوں نے استعمال فرمایا ہے۔ عشق رسالت سے لبریز، معرفت کی نورانیت سے لبریز وہ کتاب، میں نے صرف 10-20 صفحات اس کے پڑھے ہیں، ایسا لگا اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا ان کے سینے کا زنگ صاف ہوگا۔ یہ اپنے زمانے کے زاہد تھے مفتی نقی علی خان، وہ اپنے زمانے کے ولی تھے، ولی گر تھے مفتی نقی علی خان۔ اتنے بڑے عالم نے دنیا کو کیا دیا؟ رضا علی خان نے مفتی نقی علی خان دیا، اور مفتی علی خان نے دنیا کو کیا دیا؟ دنیا کو وہی دیا جو زمین سرخیز ہوتی ہے، شاندار فصل دنیا کو دیتی ہے۔ ہر علاقے کی زمین میں الگ الگ خوبی ہوتی ہے، میں اکثر بولتا ہوں کشمیر کی زمین سیب اخروٹ دینے والی، بہار کی زمین دھان اور جوٹ اور مکہ کی کھیتی دینے والی، بنگال کی زمین آم کی فصل دینے والی، گجرات اور راجستھان کی زمین کپاس کی کھیتی دینے والی، بہار دارجلنگ علاقے کی زمین چائے دینے والی، اور کرناٹک کی زمین قہوہ یعنی کافی دینے والی۔ ہبلی کرناٹک کی کافی مشہور ہے، دارجلنگ کی چائے مشہور ہے، کشمیر کا سیب مشہور ہے، بنگال کا چاول اور آم مشہور ہے، تمل ناڈو کا دھان اور تلنگانہ کا دھان، گاؤں 24 جب بھی ٹرین سے سفر کرے 12 مہینے کھیت میں دھان لگا ہوا ہے، یعنی دھان لگانے مشہور ہے۔ مچھلی پالن میں آندھرا پردیش تلنگانہ کا جواب نہیں ہے، کافی کے لیے کرناٹکا کا جواب نہیں ہے، نارنگی کے لیے کرناٹکا کا وہ ناگپور علاقے کا جواب نہیں ہے۔ یعنی ہر علاقے کی زمین الگ الگ کمالات کی حامل ہے اور الگ الگ خصوصیات اس میں ہے، وہ دنیا کو دیتی ہے۔ کوئی خاندان انڈیا میں ہے جو پولیٹیکل لیڈر دنیا کو دیتا ہے، گاندھی کا خاندان ہے، نہرو کا خاندان ہے، نہرو کا خاندان، نہرو پرائم منسٹر، نہرو کی بیوی کانگریس کے ادھیکش، نہرو کا بیٹا پرائم منسٹر بننے کے قریب، نہرو کی بیٹی ہندوستان کی پردھان منتری۔ یعنی لوگ کہتے ہیں گاندھی پریوار ہے، جس پریوار میں بچہ نیترتو اور لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک خاندان ولی اللہ ہی ہے دہلی میں، اس خاندان میں محدث پیدا ہوتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا۔ نہرو کا خاندان نیتا پیدا کرتا ہے، اور ایک برادر تھے علی برادران جنہوں نے انگریزوں سے ٹکر لے کر انگریزی زبان میں مہارت حاصل کر کے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا۔ کوئی خاندان ہے بزنس مین کا خاندان، ہندوستان میں ایک خاندان ہے آج کی تاریخ میں مکیش کا خاندان،
यानी वो बिजनेस के लिए मशहूर है। एक एक फैक्ट्री 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री, एक एक मकान बंबई का हजार करोड़ नहीं, 100 करोड़ की फैक्ट्री, यानी 15 20 किलोमीटर दूर पर उनकी फैक्ट्री का सिलसिला जारी है। तो उनके खानदान को बिजनेस का खानदान बोला जाता है। टाटा का खानदान, बिरला का खानदान, जिंदल का खानदान। तो दुनिया में अलग अलग मुल्क है, अलग अलग खेतियां हैं, अलग अलग खानदान है, अलग अलग काम है उसका। तो इन्हीं खानदानों में एक खानदान रजा अली खां का खानदान है, जो दौलत के लिए मशहूर नहीं है, जो नेतागिरी के लिए मशहूर नहीं है, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी दीन, ईमान, अकीदे का तहफ्फुज करना, इसके रिसालत का जान पिलाना, शरीयत मुतहरा की हिफाजत करना और दीन की खिदमत के लिए आलिम, फाजिल, मुफस्सिर पैदा करना, मुहद्दिस पैदा करना, ताजुल शरिया पैदा करना, मुफ्ती आजम पैदा करना, हुज्जतुल इस्लाम पैदा करना। तो दूसरा खानदान बिजनेस और सियासत के लिए मशहूर है और रजा अली खां का खानदान दीन की खिदमत के लिए मशहूर है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। आला हजरत का खानदान इश्क़ रिसालत का जाम पिलाने के लिए मशहूर है। आला हजरत का खानदान इस्लाम पर होने वाले हमले का डिफेंस करने के लिए मशहूर है। आला हजरत का खानदान तक़वा परहेज़गारी के लिए मशहूर है। आला हजरत का खानदान अपने अज़ीम शान फर्द को पैदा करने के लिए मशहूर है। अब देखिए मुफ्ती नकी अली खां, अपने अहद के बड़े मुफ्ती, उन्होंने ऐसा बेटा दुनिया को दिया जो 1 करोड़ आलिम, एक तरफ तन्हा रजा, एक तरफ। आला हजरत ने जो काम किया है वो 1 करोड़ मौलाना मिलके ना कर सकते थे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का काम देखें आप, 1000 से ज्यादा किताबें उसने लिखी है। आला हजरत का काम देखें, एक अनपैरेलल पर्सनैलिटी, एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक, यानी आला हजरत यानी एक वंडरफुल पर्सनैलिटी, अजूबा शख्सियत का नाम है। अब देखें कि मुफ्ती नकी खां का बेटा किस कदर बचपन से ही उसमें अजाइब का रंग झलक रहा है। 4 साल की उम्र में कुरान बिस्मिल्लाह खानी होती है, 5 साल में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। 6 साल की उम्र में, 6 साल कोई उम्र होती है, 12वीं शरीफ का मौका था। आला हजरत के बाप के यहाँ बड़ी मजलिस मुनक्किद होती थी 12वीं शरीफ के मौके पर। उस मजलिस में सैकड़ों उलमा रहते थे और बहुत सारे सामीन होते थे। आला हजरत ने 6-7 साल की नन्ही सी उम्र में 2.5 घंटे का वो इल्मी जबरदस्त खिताब फरमाया कि वक्त के सारे उलमा अंगुष्ठ बदंद हो गए, महवे हैरत में डूब गए। इस छोटे से वजूद में इतना इल्म का समंदर पिना है, लोग समझ गए जरूर इनका मुस्तकबिल रोशन होने वाला। 6 साल में जो काम किया, 8 साल की उम्र में अरबी ग्रामर की एक मजबूत किताब है हिदायतुल नहव, जो अरबी ग्रामर की जामे किताब है, जिसमें नहवी भी जमा है और जिसमें शरह जामी और काफिया भी जमा है। यानी ये समझ लें कि हिदायतुल नहव पे जिसको दस्तरस हासिल हो जाए वो इल्म नहव का माहिर हो जाएगा। उसी के मसाइल को फैला दिया गया बहस में, काफिया और शरह जामी में, और उसी के मसाइल को समेट कर फारसी में जमा कर दिया गया। उसी का नाम नहव मीर है। और जो पाबंदी से हिदायतुल नहव पढ़ ले वो इल्म अरबी ज़बान का जानकार, इल्म नहव का माहिर हो जाता है। वो किताब, उस किताब की शरह उर्दू में नहीं, अरबी ज़बान में आला हजरत ने 8 साल की उम्र में लिखकर उलमा को हैरत में डाल दिया। इसे कहते हैं वंडरफुल पर्सनैलिटी, इसे कहते हैं ताजुब-खेज शख्सियत, इसे कहते हैं प्रिकॉशस जीनियस। अंग्रेजों की जबान में प्रिकॉशस जीनियस यानी जो काम आदमी 20 साल की उम्र में जो शऊर पैदा होता है, अब वो शऊर अगर 9 साल की उम्र में पैदा हो जाए उसी को प्रिकॉशस जीनियस कहा जाता है। यानी वक्त से पहले मैच्योर हो जाना, वक्त से पहले पुख्ता हो जाना। 10 साल की उम्र में आला हजरत ने जद्दुल मुख्तार नामी एक किताब लिखी जो गालिबन रद्द मुख्तार की शरह की अरबी ज़बान में, यानी अरबी हिंदुस्तान में पैदा होने वाला अरबी ज़बान में दूसरी जबरदस्त किताब कौम के हवाले की। 13 साल चंद महीने में तमाम उलूम व फनून पर महारत हासिल करके नहव, सर्फ, बलागत, उरूज, फिक्र, तफसीर, यानी ये समझ लें कि तमाम
मजहबी उलूम पर दस्तरस हासिल करके आलिम फाजिल सब बन गए। उसी दिन मसले रज़ात पर यानी दूध पिलाने का मसला एक चैप्टर है इस्लामी जूरिज्म, इस्लामी फिक्र में, इस्लामिक थियोलॉजी में एक चैप्टर है दूध पिलाने का। अगर एक औरत का दूध एक उसका बेटा ने पिया और दूसरी पड़ोस की औरत के बच्चे ने पी लिया, तो अब इस रज़ात की वजह से कौन सा निकाह किसके लिए जायज होगा, क्या होगा, वो एक बड़ा चैप्टर मौजूद है। रसाई माँ कहलाती है वो जिनका दूध कोई पी लेता है, और फिर वो एक भाई बहन की तरह का रिश्ता होता है। कोई लड़की दूध पी ले, कोई लड़का जो उसका बेटा वो दूध पी ले, फिर वो दोनों में निकाह हराम हो जाएगा। जो वो दोनों दूध पीते भाई बहन की तरह हो जाते हैं। ये सारा मसला है, बड़ा पेचीदा चैप्टर है। उसी चैप्टर पे एक इस्तिफ्ता आया मदीना शरीफ से आला हजरत के वालिद गिरामी के पास। आला हजरत ने वो इस्तिफ्ता, आला के वालिद ने वो इस्तिफ्ता अहमद रजा को दे दिया। अब इन्होंने उसी दिन जिस दिन वो फारिग हुए मौलाना बने हैं, फाजिल बने हैं, ऐसा सेटिस्फैक्टोरी आंसर तशर्फी बख्श जवाब दिया है आला हजरत ने, जिसको पढ़ने के बाद बाप का सीना बाग हो गया, आंखें ठंडी हो गई। उसी वक्त बाजार से मोहर मंगवा के, अहमद रजा के नाम की मोहर मंगवा के फतवा की जिम्मेदारी आला हजरत के हवाले उनके बाप ने कर दिया। फरमाते हैं उसी दिन मेरे बाप ने जो फतवा लिखने की जिम्मेदारी सुपुर्द की, वो जिम्मेदारी आखिर उम्र तक आला हजरत निभाते रहे। यानी उसी दिन मुफ्ती भी बन गए। तो मुफ्ती बनने के लिए आज 4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कम से कम 2 साल की मशक करनी पड़ती है, तब वह मुफ्ती बनता है। लेकिन 14 साल में आलिम फाजिल बने, उसी दिन बाप ने मुफ्ती की सनद भी अता कर दी। इसका मतलब है कि जो दूसरे लोग 5 साल की ट्रेनिंग के बाद उस इल्म को न पहुंच पाए, जिस इल्म को इमाम अहमद रजा ने 5 मिनट में हासिल करके दुनिया को बता दिया है, इसी को कहते हैं वंडरफुल पर्सनैलिटी, अजूबा शख्सियत। जो काम दूसरे न कर सकें वो काम इमाम अहमद रजा खान करके दिखला दें। ये है अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक, अजूबा शख्सियत जो दूसरा काम न कर सके। उस दिन के बाद से लेके आला हजरत ने जो काम करना शुरू किया, मशीन बन गया, मशीन बन के काम करना शुरू किया है। यानी इस्लाम की हिमायत में तहरीर लिखना, इस्लाम के मुखालिफिन का दंदान शिकन जवाब देना। जो साइंस की जबान में किसी ने हमला किया, आला हजरत ने उसका जवाब उसी जबान में दिया। किसी ने अरबी जबान में सवाल पूछा, आपने उसका उसी जबान में दिया। किसी ने फारसी में सवाल किया, आपने उसका जवाब फारसी में दिया। किसी ने अंग्रेजी में सवाल किया, आपने उसका जवाब अंग्रेजी में दिया। इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि रोजाना रात में अलग किताब और दिन में अलग किताब, उन सबको जमा कर दें तो अब 1000 से ज्यादा किताबें जो आला हजरत ने लिखी। मैंने आज से 4 साल पहले बरेली के स्टेज से कहा था, आला हजरत से क्यों लोग चाहते हैं? आला हजरत की कदर तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, आला हजरत की इज्जत तो हिंदुस्तानियों को करनी चाहिए, क्योंकि आला हजरत ने हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज अमेरिका को अपने इल्म दानी पे बड़ा घमंड है। अमेरिका का कोई राइटर ऐसा हो जो 1000 के करीब किताबें लिख दी हो, वो तो अमेरिका तो छोड़िए, हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए। हिंदुस्तान में बहुत सारे अहले इल्म हैं जो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जाके पढ़ के आए। उन लोगों की इल्म दानी का जायजा लिया जाए, वो कितना इल्म उसके पास था, उसको कितनी जानकारी उनके पास थी। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गांधी जी हैं, उनसे पहले साहब उर्दू जबान के शायर बड़े बड़े गालिब हैं, मीर हैं, ज़ौक़ हैं, ये सारे लोग हैं। शायरों का जायजा लें, और जिन्होंने साहित्य अदब लिखा उनका जायजा लें, जिन्होंने मजहबी किताबें लिखी उनका जायजा लें। कोई ऐसा नहीं मिलता, वह तन्हा बतले जलील इमाम अहमद रजा है, जिन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखकर अमेरिका के चैलेंज का जवाब दिया। अगर अमेरिका कहे एक हिंदुस्तानी ऐसा दिखला दे जो 1000 के करीब किताबें लिखी हो, न कोई टैगोर का नाम आएगा, न कोई गांधी का नाम आएगा, न कोई रामचंद्र का नाम आएगा, न कोई प्रेमचंद का नाम आएगा। अगर अमेरिका के चैलेंज का जवाब कोई बन के हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद करेगा, वह तन्हा नाम इमाम अहमद रजा का फाजिल बनेगा। यानी राइटर की दुनिया में लाजवाब राइटर, मुसन्निफीन की दुनिया में लाजवाब मुसन्निफ वो है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उनको तो भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, हसद बहुत बुरी चीज है, जलन बहुत बुरी चीज है। आज हमारे बिहार के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनको सोने के सिक्के से तौल देना चाहिए, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता है। मगर बंबई का कोई एक ऐसा कमजोर
कमजोर किस्म का अहले उनको लोग सोने पे सिक्के पे तौल के पूरे हिंदुस्तान में वो चर्चा का विषय बन जाता है। यानी ये समझ लें कि दूसरों की शख्सियत को दफन करना ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि आला हजरत ने इस्लाम का काम किया, सुन्नियत का काम किया है, इसलिए इनको वो शोहरत गवर्नमेंट की निगाह में नहीं मिली जो शोहरत गांधी की को मिली, जो शोहरत रविंद्रनाथ टैगोर को मिली, जो शोहरत राजेंद्र प्रसाद को मिली, जो शोहरत और दूसरे लोगों को मिली। चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी इन सबों से ज्यादा जीनियस थे, लेकिन इनका काम चूंकि मजहबी दुनिया तक महदूद है और फिर मजहबी इस्लाम किससे हमेशा दुश्मनी की जाती है उन लोगों ने किया है, इसलिए आला हजरत को जितना हाईलाइट होना करना था उतना गवर्नमेंट में अपनी निगरानी में नहीं किया। वो तो अकीदतमंदों के हुजूम को देखकर उन्होंने आला हजरत के नाम से ट्रेन चला दिया, आला हजरत के नाम का डाक टिकट जारी कर दिया। अकीदतमंदों के हुजूम को देखकर आला हजरत का नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिया, उनके मजार पे मंतरी का आना शुरू हो गया। उनकी इज्जत, उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत को देखकर जब बिहार के लाखों लोग उनके उर्स में जाने लगे, बंगाल के लाखों लोग उर्स में जाने लगे, अमेरिका यूरोप से लोग आने लगे, साहब कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आने लगे, जब सारा भारत जमा होने लगा, ये 30-40 लाख गवर्नमेंट की निगाहों में एक बड़ा मजमा जमा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि बस इन सबों के बड़े लीडर इमाम अहमद रजा खान है। अब जो उनको गाली देते थे, जो कहते थे छोटा मोटा मौलवी था, जो कहते थे बस बड़े जिद्दी थे, गसीला थे, जो कहते थे कि इन्होंने सबसे कट करके अपनी दुनिया अलग बना ली है, अब वह लोग कहने लगे नहीं, इमाम अहमद रजा खान के फॉलोवर 100 साल के बाद भी ये करोड़ों की तादाद में है, इसका मतलब है कि उनकी किताब में दम है, उनकी तहरीर में दम है। ऐसे ही लोग नहीं मान लेते हैं किसी को। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट की सतह पे भी उनका नाम रोशन हो रहा है, लोग उनको जगह दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पहले उनका नाम लेना जुर्म था, लेकिन आज 100 से ज्यादा लोग आला हजरत के नाम पे थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। सबसे पहला शख्स जो दुनिया भर में जिन्होंने पीएचडी का मकाला लिखा और उनको यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री तफ्तीश की, वो मौलाना हसन रजा का पीएचडी वो बिहार के है। और सबसे पहले आला हजरत को जिसने मुजद्दिद का खिताब दिया था वो कोई दूसरी जगह नहीं, वो बिहार की सरजमीन थी। और आज भी सबसे ज्यादा जो लाखों की तादाद में बरेली शरीफ आला हजरत के उर्स में जाते हैं वो बिहारियों की तादाद होती है। उसके बावजूद कुछ लोगों को बिहारी खटकता रहता है, तो उसको खटकता रहे। हम कभी चिढ़ में नहीं आएंगे, हम कभी हसद में नहीं आएंगे, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम हमको क्रॉस करते हो अब हम बरेली जाना छोड़ देंगे, हम रजा को मानना छोड़ देंगे, हम बरेली नहीं जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। नहीं, ये बात कोई जाहिल बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। अब मैं तो जानता हूँ कि मस्जिद में जो जमीन वक्फ कर देता है वह जमीन कयामत तक के लिए वक्फ हो जाती है। अब अगर कोई मस्जिद की दीवार पकड़ के बैठे कि मेरे बाप ने वक्फ किया है, मेरे बाप ने वक्फ किया है, मेरे बाप ने वक्फ किया है, हमने जमीन वक्फ किया है, जमीन हमारी है, हमारी मिल्कियत है, वो बोलते बोलते पागल हो जाए, वह पागल कुत्ते की तरह बोलता रहे, वह दीवार पकड़ के वो स्तर पटक पटक के रह जाए, हमारी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग गांव देहात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बोलता हमारी जमीन है, हम उसकी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, वह बोलता है मेरे बाप ने कितना में जमीन वक्फ किया है, हम नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। ये जहालत है, ये नाइल्मी है। चूंकि एक बार कोई दे दिया मस्जिद में जमीन, एक वक्त की नमाज बाजमात हो गई, अब कयामत तक के लिए वो जमीन मौकूफा हो गई। अब वह देने वाला भी बोलेगा कि हमने दिया है, हम उसके मालिक हैं, उनके बोलने से वो मालिक नहीं होगा, क्योंकि उनकी मिल्कियत से जमीन निकल गई, हमारी नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं जानता कि आज का कोई आदमी जाहिल ये बोले कि आला हजरत हमारे स्टेट में पैदा हुए। मैं उन जाहिलों और खसीसों और हसीनों की बात पे मैं ध्यान नहीं देता। हमें ये रसील नहीं चाहिए, हमें अहमद रजा चाहिए, हमें ये खसीस नहीं चाहिए, हमें मुफ्ती आजम हिंद चाहिए। हम मुफ्ती आजम हिंद की वजह से जाते हैं, आला हजरत की वजह से जाते हैं, हम मुफस्सिर आजम हिंद की वजह से जाते हैं, हम ताजुल शरिया की वजह से जाते हैं। अगर कोई उनकी नाअहल औलाद अगर वह बदतमीज हो जाए, अगर वह बदबख्त हो जाए, अगर वह जाहिल अल्लाह की गिरे, वो अपने बाप दादाओं के मसलक का मुखालिफ हो जाए, तो हम रजा अली खान की कब्र की मिट्टी चूमेंगे, हम उनकी कब्र पे चादर चढ़ाएंगे, और उनकी नाखलफ औलाद जो उनके मिशन से हट जाए हम उससे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, न उनका चेहरा देखेंगे, न उससे हाथ मिलाएंगे, न उनको सलाम करेंगे। हमें रजा और रजा के मसलक से प्यार है। उनकी औलाद अगर रजा के मसलक पर कायम है तो हमारा साथी, मजहबी साथी होने की बुनियाद पर वो काबिल एहतराम है, और रजा का पलक उनके बदन में है, तो
इस निस्बत से भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम हो जाता है। तो हमें रजा से मतलब है, न कि किसी खसीस और रजील से मतलब है। हमें मदीना से मतलब है, न कि वहाँ के वहाबी इमाम से मतलब है। हमें मदीना से मतलब है, न कि वहाँ के वहाबी हाकिम से मतलब है। वहाँ बोलता है वहाँ का मौलवी, जरा खरीद मौलवी, जाओ जाओ सलाम हिंदुस्तान में पढ़ो, जाओ पाकिस्तान में सलाम पढ़ो। यहाँ क्यों आता है? हज करने क्यों आता है? जब सलाम ही पढ़ना है तो जाओ पढ़ो, पाकिस्तान में पढ़ो, इंडिया में पढ़ो। ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरखरीद दलाल होते हैं, जिनको वहाँ की गवर्नमेंट पैसा फेंकती है और उनके जरिए से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू जबान बोलने वाले मुसलमानों में वो वहाबियत की तबलीग का काम उससे वहाँ की गवर्नमेंट लेती है। ये लोग इसी तरह कहते हैं जाओ हिंदुस्तान, जाओ हिंदुस्तान से सलाम करना, हज करने क्यों आया? उनको दो चार तमाचा माँ के बदतमीज दलाल किस्म के आदमी, तुमने दलाली ली है, पैसा लिया है, तुम अपना काम करो। ये मत बोल के यहाँ क्यों आया है, ये तुम्हारे बाप की जमीन है क्या, ये तुम्हारे दादा की जमीन है क्या? तुम तो पैसा लेके यहाँ आया है और हम तो 10 लाख रुपए खर्च करके मुस्तफा को सलाम कर रहे हैं। हम तो 10 लाख खर्च करके खाने काबा की दीदार के लिए आए हैं। दलाल मुझको कहता है तुम क्यों आया है? यह किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का हक है, ये मरकज़ इस्लाम है। आज तुम है, कल जिस दिन यहाँ सुन्नी जागा तुम्हें हटा के भगाया जाएगा, फिर हरमैन का मुसल्ला होगा, मसला के आला हज़रत अहले सुन्नत की जलवागिरी होगी, हरमैन में इमाम हमारा होगा। तो जिस तरह फजर के टाइम में सलाम की बहारें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मस्जिदों में नजर आती है, यही बहारें अरब दुनिया में भी नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के इल्मी कारनामों पे अगर मैं थोड़ी देर बात करूं तो आप थोड़ा सा बोर मत होइएगा, क्योंकि आपकी सतह की बात मैं करता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम थे, उसको आप इस बात से मुलाहिज़ा कीजिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। अभी 1.5 घंटा हुआ है, 1 घंटा बाकी है, अभी कितना टाइम हुआ है? 1.5 घंटा हुआ होगा मेरे ख्याल से, 1.5 घंटा हुआ होगा, अभी 1 घंटा और बाकी है। 1 घंटा और सबर के सुनिएगा। आला हज़रत का चर्चा सारी जिंदगी करते रहें, जबान थक जाएगी, उनका चर्चा इनकम्प्लीट ही रहेगा। अल्लाह ने आलिमों की जमात में मुमताज आलिम दी, ऐसा आलिम जिनकी कब्र पे आज ऐसी दुआ कबूल होती है। अगर आपको तजर्बा ना हो तो आप आला हज़रत के मज़ार पे जाके अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। ये नहीं कि आला हज़रत हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, खान नकीब साहब कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, सब सारा मजमा भाग जाएगा, सारे लोगों के भाग जाएंगे, जा रहे हैं। आज चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को बहुत देर तक बैठकर अपने इमाम को सुनने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी पाव में, आखिरी मरहले में तकरीर हमारी जा रही है, चूंकि सारी बातों को बोलना 2.5 घंटे में तो मुमकिन नहीं है साहब, चूंकि आला हज़रत तो उस जबरदस्त आलिम दीन का नाम है कि एक चैप्टर को आप उठा लें, कंजुल ईमान को भी आप ले लें। ये कंजुल ईमान सबसे ज्यादा कुरान का तर्जमा चाहे जिस जबान में हो, चाहे वो लैटिन में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे मलेशिया